زندگی میں کچھ کرو یا مت کرو، ایک کام ضرور کرو، مخلوق خدا کا دل خوش کرو اور کسی کا دل توڑنے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے وہ دلوں کا توڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کرے گا، دل توڑنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم دلوں کا خیال نہیں کرتے، بلکہ میں نے بہت سے مقامات پر لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دل نہ ٹوٹنے پائے، اس کے لیے روزے توڑ دیے کہ دل نہ ٹوٹے۔ مشہور واقعہ ہے امام حسن البصری کا، سفر میں تھے، ایک بہشتی پانی بیچ رہا تھا، کہتا تھا لوگوں میرا پانی لے لو، میرا پانی لے لو، صبح سے کسی نے میرا پانی لیا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا۔ حسن بصری نے پیسے دیے، پانی لیا، بیٹھ کر پینا شروع کیا۔ ایک مرید قریب کھڑا تھا، کہا سرکار آپ کا روزہ ہے، آپ کو یاد نہیں؟ فرمایا بیٹا یاد ہے، نفل روزہ تھا توڑ دیا، آج کا روزہ ٹوٹا کل قضا کر لوں گا، لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا؟ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا تو ہے، توڑی گئی نماز کی قضا تو ہے، لیکن توڑے ہوئے دل کی قضا کب کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، اور آج بھی وہ کبھی کسی کا دل نہیں، آج بھی دل نہیں توڑتے، اور ہم لوگوں کے دل ہی توڑ رہے ہیں۔ لوگوں جوڑنے کی کوشش کرو، بھائیوں کو جوڑو، بہنوں کو جوڑو، ماں باپ کو جوڑو۔ دو باتیں ہو گئی، عورت کے دو روپ ہو گئے۔ ہاں دل ابھی بھی چاہتا ہے کہ میں بہن کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دو باتیں اور تیسرا روپ عورت کا ہوتا ہے ماں، سب سے بڑا روپ ہوتا ہے۔ ماں سے بڑا روپ عورت کا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں وہ ہوتی ہے جس کو خدا نے، دیکھیے بیوی وہ ہوتی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اللہ رسول کے بعد اگر کوئی کسی سے سب سے زیادہ پیار کر سکتا ہے تو اس کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کا کوئی بدل نہیں، اللہ ایک ہے، اس کی عطا سے ماں ایک ہے۔ ماں میں کوئی شریک نہیں ہے، ماں ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اور باپ بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ یکتائی شان ہے، کسی کے دو باپ کبھی نہیں ہو سکتے، کسی کی دو ماں کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں پوری دنیا کو آپ ماں کہہ دیں، لیکن ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ ماں کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن کوئی ماں بن نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا نے صرف ماں کو ممتا دی ہے، اور جو ممتا ماں کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ مجھے امام اعظم کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، ماں کیا ہوتی ہے، سن لیں ماں کیا۔ آج ہم ماں کو بھی نہیں جانتے، آج کل کے چھوکرے چھوکریاں تو ماں باپ کو کچرا ہی سمجھتے ہیں۔ امام اعظم کے دور میں ایک بڑی شاطر دائی تھی، دائی سمجھتے؟ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو آج کل جیسے نرس اور سسٹر بچوں کی ولادت میں سپورٹ کرتی ہیں، ویسے دائیاں ہوتی تھی، وہ گھر گھر جاتی تھی۔ اور تو ایسا ہوا کہ دائی بڑی شاطر دماغ تھی، ایک عورت نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ میرے یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہونا تو چوری کر کے میرے گھر چپکے سے پہنچا دینا۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ بیٹا چوری کر لیا اور وہاں پہنچا دیا، لیکن اس عورت کو احساس ہوا کہ بھئی بچہ تبدیل ہوا ہے، یہ بیٹی میری نہیں ہے، میرا تو بیٹا ہوا تھا، اور وہ نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ کچھ ہے۔ یہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا، قاضی سے کہا گیا کہ لڑکا کس کا اور لڑکی کس کی؟ بہت باتیں ہوئی، کوئی نتیجے پہ نہیں آ سکے۔ لوگوں نے کہا امام اعظم کے پاس جاؤ۔ امام اعظم کے پاس آئے، امام اعظم نے کہا لڑکا تمہارا کیا ثبوت ہے؟ کہا میں نے جنم دیا اور پھر یہ، اور جو بھی اس کو کہنا تھا اس نے بھی وہی کہہ دیا۔ امام اعظم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، اس کا بھی دعویٰ، دونوں کا دعویٰ بیٹے پر ہے، بیٹی پر کسی کا دعویٰ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دو لوگ ایک چیز پر دعویٰ کرے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا جائے، تلوار لائی جائے، اس لڑکے کے میں دو ٹکڑے کرتا ہوں
آدھا تمہیں دیتا ہوں اور آدھا ان کو دے دیتا ہوں. تو جس نے بچہ چرایا تھا اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، لیکن جس کا بچہ چوری ہوا تھا اس نے کہا امام میں سچ کہوں میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ پورا کے پورا اس کو دے دیجئے لیکن اس کے ٹکڑے مت کیجئے. توجہ کریں، غور کریں، ماں کیا ہوتی ہے. بچے کی جدائی گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے. بچے کو کسی کے سپرد کرنا گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے. کہا امام میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات پہ یقین کریں، آپ مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں، بچہ میرا نہیں ہے، میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، میں نے یہ قصور کیا، اس پر جو سزا بنتی ہے جھوٹ بولنے پہ وہ سزا بھی دے دیں، یہ بچہ اسی کا اس کو دے دیں. امام نے مسکرا کے کہا بچہ تو اٹھا کر لے جائے گی، اس لیے کہ یہ کام صرف حقیقی ماں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی. واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، بات اور یاد آئی، نعرہ رسالت. بات ایک اور یاد آئی ماں پر. ایک آرٹیکل بہت عرصہ پہلے نظروں سے گزرا تھا کہ ایک شخص، کوئی اپنی سوتیلی ماں پہ شک نہ کرے، میں صرف ماں کی اہمیت دوسری طرف مت لے جائیے گا. اس کا سوتیلی ماں بھی ماں کے حکم میں اس کا احترام کرنا چاہیے، تعظیم، لیکن ماں کی بات ماں ہے، ماں ماں ہے. ایک شخص نے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ایک بچہ تھا چھوٹا سا، دوسرا نکاح کر لیا. دوسرا نکاح کیا تو اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماں اور دوسری ماں میں کیا فرق ہے؟ تو ننھے سا بچے تو بچی ہوتے، ننھے سے بچے نے کہا ابا پہلی ماں جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بہت بولتی تھی، دوسری ماں سچی ہے، سچ بہت بولتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا پہلی ماں جو تھی نا اس کو کیا خبر سوتیلی اور سگی ماں میں، لیکن بہرحال ماں تو اس نے ماں تو مان مانا نا. تو کہا کہ پہلی ماں جب میں اسکول نہیں جاتا تھا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا بہت ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن نہیں جاتا تھا پھر بھی مارتی نہیں تھی اور پیار سے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی. لیکن دوسری ماں کہتی ہے اسکول نہیں جائے گا نا تو بہت ماروں گی، ابا نہیں جاتا ہوں نا بہت مارتی ہے، دن دن بھر کھانا نہیں دیتی. تو پہلی ماں بہت جھوٹی تھی، وہ سب کچھ بول کر بھی نہیں کرتی تھی. دوسری ماں بہت سچی ہے، جو بولتی ہے اس سے زیادہ کرتی ہے. یہ فرق ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، بہت نازک موڑ پہ بات آ گئی اور یہ مجھے پسند ہے. اگر کچھ عنوان میری زندگی میں نے ایسے بیان کیے کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں پوری زندگی یہ دو چار ہی عنوان بولتا رہتا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہماری حیثیت ڈاکٹر کی طرح ہے. ڈاکٹر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کے پسند کی دوا دیتا ہے. ڈاکٹر جو ضرورت ہوتی ہے اس کی دوا دیتا ہے. جتنے عنوان ہم بولتے ہیں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، مگر نہ جو ہمیں پسند ہے وہ چند ہی عنوانات ہیں جس کے لیے بولنے کو جی چاہتا ہے. تو اس میں سے یہ ایک عنوان بھی ہے، میں اس پہ بات ختم کر دوں گا اس پر. مجھے یہ عنوان بہت پسند ہے. زندگی میں جب ماں باپ نہیں ہوتے تو ماں باپ یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں. لیکن جب وہ یاد آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے نا پھر وہ کبھی خواب میں بھی نہیں آتے. آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پسند کی شادی کا معاملہ ہو یا لڑکوں کا بیوی کے مشوروں کا معاملہ ہو، گھمانے پھرانے کا معاملہ ہو، خدمت کا معاملہ ہو، کوئی اہمیت نہیں ماں باپ. نہ ماں باپ سے مشورہ، بچوں کو تو مشورہ دینے کا حق ہے لیکن ماں باپ کو مشورہ دینے کا حق نہیں. بچوں کی فرمائش تو پوری ہوگی لیکن ماں باپ کی فرمائش پوری نہیں ہوگی. اور کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کپڑے دلا دیے، کھانا کھلا دیا، گھر میں رکھا ہے، بڑی بھی کھاٹ پہ پڑی ہوئی ہے، مجھ سے بڑا ماں کا خادم کون ہے، اپنے زمانے کا اویس کرنی ہوں میں، ایسا سمجھتے لوگ. بھائیو روٹی کپڑا اور مکان تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے. ماں باپ کو کھلا کر کپڑے پہنانا اور گھر میں رکھنا یہ کوئی خدمت نہیں ہے. یہ تو کام والی عورتوں کو بھی لوگ اپنے گھر میں ضرورت کے تحت رکھ لیتے ہیں. بچہ کچا جھوٹا اس کو کھلا دیتے ہیں. ماں باپ کو رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سیکھ لو. اگر واقعی اسلامی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کو رکھنے کا مطلب یہ ہے جیسے بادشاہ کو رکھا جاتا ہے.
ماں باپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ میں نے کئی انٹرویوز میں کہا اور کئی تقریروں میں کہا کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں سے مرید ہوتا، اس لیے کہ مجھے ماں کی دعا پر اتنا یقین ہے، اور کیونکہ مجھے حضور نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کا فرمان کتابوں میں دیکھا ہے، آقا فرماتے ہیں سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں، ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ دعا والدہ لولدہ کا دعا لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اتنی اوتھینٹک، اتنی گارنٹیڈ دعائیں چھوڑ کر سب ڈاؤٹ فل دعاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے، حقیقتوں سے نکل گئے۔ یہاں جا رہے حضرت دعا کرو، سب حضرت سے دعا لو، ابا حضرت سے پہلے لو، امی حضرت سے پہلے لو، سب کے پاؤں دبا رہے ہو، سب کی دعوتیں کر رہے ہو، سب کو کھانا کھلا رہے ہو، سب کے ہاتھ چوم رہے ہو، سب کے پیر چوم، پہلے امی حضرت کے چوم۔ ہمارے لیے پہلے امی حضرت ہے، پھر ابا حضرت ہے، بعد میں سارے حضرت ہیں۔ برا مت ماننا میں کسی حضرت کی مخالفت کرنے، لیکن سارے حضرت پھر حضرت ہے، کہ کوئی حضرت میرے لیے جنت نہیں ہے۔ امی حضرت کو اللہ کے رسول نے جنت کہا ہے، ابا حضرت کو جنت کہا ہے، اس کو گھر میں کچرے کی طرح ڈال دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ بچوں کی فرمائش کا احترام ہے، ماں باپ کی فرمائش کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جب ماں باپ سے گفتگو کرو تو گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آقا سے غلام بات کرتا ہے نا، ایسے بات کرو، جیسے کوئی بادشاہ سے رعایا بات کرتی ہے ایسے۔ آج کل تو ابا کو ابے تبے اور پتہ نہیں کیا، بلکہ آج کل تو لوگ ماں باپ کو رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو جو عنوان مجھے پسند ہے وہ چھیڑ دیتا ہوں اور اسی پہ بات پوری کرتا ہوں، باقی کی تقریر پھر کبھی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہمت نہیں اس عنوان چھیڑنے کے بعد کہ پھر کوئی عنوان چھیڑ۔ جب ماں باپ نہیں ہوتے تو ماں باپ یاد آتے ہیں۔ اور ایک بات کہوں، مجھے اور آپ کو یاد نہیں آئیں گے، وہ نبی جن کی یاد عبادت ہے ان کو بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ابوا کے مقام سے گزرے تب اپنی امی کے مزار پر حاضری دیتے تھے، جب وہاں سے گزرے، اور اپنی ماں کو بہت یاد کیا۔ اور نبی کی ماں تو تھی ایسی نا، میں کہتا ہوں کہ کسی کی ماں نبی کی ماں کے برابر ماں ہونے کے اعتبار سے کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی امی جان سیدہ آمنہ بہت کم عمری میں دنیا سے چلی گئی، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی حقیقت ہے، نبی کی سب سے پہلی نعت اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ سیدہ آمنہ ہے۔ میں نبی کی امی کا ذکر تھوڑا سا کروں، ہو سکے تو دل میں جائز تمنا لے لیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے ذکر سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جن بچیوں کو رشتے نہیں آتے وہ دل میں مراد لے لے، جس کو اولاد نہیں وہ، کیونکہ نبی کی ماں وہ ماں ہے جو جانے مراد کی ماں ہے، جو کانے تمنا کی ماں ہے، جو محبوب خدا کی ماں ہے، جو سید الانبیاء کی ماں ہے، جو امام الانبیاء کی ماں ہے۔ ہم کہتے امی جان، ساری کائنات کی جان اپنی نبی کو جب امی جان کہہ کر اپنی جان کہتا ہوگا تو اس وقت مزے کو بھی مزہ آتا ہوگا۔ اللہ اکبر، قدرت نے کس ماں کا انتخاب کیا تھا اپنے محبوب کی ولادت کے لیے، محبوب کو چنا اپنے لیے، اور محبوب کے لیے جس ماں کو چنا ہوگا وہ ماں کا کردار، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، ان کا انداز، ان کی سخاوت، ان کی عدالت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ آمنہ پاک نیک تھی، بڑی نیک، اور یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے، جو سید الانبیاء کی ماں ہو کتنی نیک ہوگی، کتنی پرہیزگار ہوگی۔ بہرحال تو سب سے پہلے نعت رسول اللہ کی جس نے لکھا ہے وہ نبی کی امی جان ہے، نبی کی امی جان، انہوں نے پہلے نعت لکھی۔ نعت سے لوگ اس لیے چڑھتے ہیں کہ پہلے نعت حضور کی ولادت کے بعد جو لکھ رہا ہے وہ حضور کی امی جان ہے، اور ہم سنیوں کو نعت سے اس لیے پیار ہے کہ سب سے پہلا نعت لکھنے والی کوئی ہستی ہے حضور کی ولادت کے بعد تو وہ سیدہ آمنہ ہے۔ ہم اس لیے نعت لکھتے پڑھتے رہتے ہیں کہ پہلا نام ولادت رسول کے بعد نعت لکھنے والوں میں سیدہ آمنہ کا ہوگا تو نیچے کچھ اپنا بھی نام آ جائے گا، ان کے مداحنوں میں اپنا بھی نام آ جائے گا۔ حضور اپنی ماں سے یہ بھی کہنے کی بات نہیں کتنا پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سیدہ
فاطمہ سے کہتے تھے تو میری ماں جیسی ہے، تجھے دیکھ کر میری ماں یاد آتی ہے۔ ہائے ہائے، کہا ام ابی ہا ہے تو، بیٹی سے کہا تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی اے لوگو تم نے میری ماں کی سخاوت نہیں دیکھا نا، فاطمہ کی سخاوت دیکھ لو، تمہیں آمنہ کی سخاوت یاد آ جائے گی۔ تم نے میری ماں کی صورت نہیں دیکھی نا، فاطمہ کا حسن سن لو، میری ماں کا حسن یاد آ جائے گا۔ فاطمہ کا چلنا دیکھ لو، میری ماں کا چلنا یاد آ جائے گا۔ میری فاطمہ کا کردار دیکھ لو، میری ماں کا کردار یاد آ جائے گا۔ لیکن میرے آقا، ہر بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، حضور اپنی ماں سے بہت جب ابوا سے گزرتے اور جب بھی ماں کے مزار پہ پہنچے روتے ہوئے پہنچے، بہت روتے تھے، لیکن ماں کا مزار جب بنایا ہے تو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ جب حلیمہ کے گھر سے واپس آ گئے تو رسول اللہ کی امی جان نے کہا بیٹا تو نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کو نہیں دیکھا، تیرے بابا کا مزار یثرب میں ہے، چل ہم یثرب چلتے ہیں۔ اس وقت یثرب مدینہ نہیں بنا تھا، ہم یثرب چلتے ہیں اور تیرے بابا کے مزار پر تجھے لے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ لوگوں نے الگ الگ وجہ بیان کی جانے کی، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو حضور کے دادا کے ننیالی رشتوں سے ملانے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنے دور کے رشتوں سے کوئی اتنی دور ملنے نہیں جاتا۔ آج نہیں جاتے لوگ فلائٹوں سے دادا کے رشتہ داروں سے ملنے۔ دادا کی اہمیت نہیں تو دادا کے رشتہ داروں کی اہمیت ہے۔ اس دور میں دادا کی اہمیت تھی، لیکن دادا کے رشتہ داروں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن وہاں اصل مقصد تھا بابا کے مزار کی سر۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ کا پہلا سفر نہ حج کے لیے تھا، نہ جہاد کے لیے تھا، نہ تجارت کے لیے تھا۔ حضور علیہ السلام کا پہلا سفر اپنے بابا کی زیارت کے لیے تھا۔ اس سے باپ کے مزار کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ المختصر یہ وہاں گئی، کچھ دن قیام کیا، شوہر کے مزار پہ جاتی، بہت بڑی شعر کہنا چاہتی، سیدہ آمنہ شعر کہتی تھی، شعر کہنا چاہتی، عرب کا ماحول تھا، بڑی شاعرہ تھی، اچھی شاعرہ تھی، ان کی اشعار موجود ہے۔ شوہر کے مرثیے میں بھی شعر لکھا، حضرت عبداللہ کی شان میں شعر لکھتے ہوئے کہا کہ عرب کا چاند میرا شوہر بڑا خوبصورت تھا، بدلی میں چھپ گیا۔ اے لوگو تم اس کا کندھا جب بدلتے تھے تو کیا تمہارے کاندھے بوجھل نہیں ہوتے تھے؟ حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، میں نے میلاد کے موقع بیان کیا، پتہ نہیں آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی بات۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر حضرت یوسف کا زمانہ یاد آ گیا تھا۔ جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو مکے کی عورتیں اور لڑکیاں نکل کر آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی تھی، اتنے خوبصورت تھے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ۔ بہرحال تو امی نے کہا کہ چلیں، وہاں گئی، مرثیہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد پھر شوہر کا صدمہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے 17-18 سال کی عمر میں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے، 17-18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی، کیا عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور بیوگی کے عالم کے اندر اللہ اکبر، جوانی میں بیوہ ہوئی تو بہت روئی، اور جب جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام یثرب تھا، جب وہاں سے نکلی تو بیمار ہوئی، اور اسی صدمے میں بیماری اتنی بڑی کہ 3 لوگ تھے اس سفر میں، جو بہت مستند روایات ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام تھے، حضور کی امی جان تھی، اور حضور کی امی کی کنیز تھی ام ایمن، یہ 3 لوگ تھے۔ تو ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، میں بہت بیمار ہو گیا ہوں، میری ہمت نہیں سفر کی۔ تو ام ایمن نے کہا کہ بی بی یہ قریب میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اسی پر ہم تمہارے لیٹنے کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر وہ پہاڑی پہ لے گئے، ابھی وہ پہاڑی اسی شکل میں موجود ہے مقام ابوا پر، وہاں لے گئی، چادر بچھائی، پتھر کا سرہانہ لگایا، حضور کی امی کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جان کا یہ آخری دن تھا، آخری لمحہ تھا۔ حضور علیہ السلام ماں کے سرہانے بیٹھے تھے، سینے کے پاس لیٹی ہوئی، سینے کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور کی امی جان حضور کا چہرہ دیکھتی تھی اور روتی تھی، دیکھتی تھی اور روتی تھی۔ اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں کو روتے دیکھ کر بچے بھی روتے ہیں، بچوں کی فطرت ہے۔ حضور کا معصوم بچپن تھا، ماں کو روتے دیکھ کے حضور بھی رو رہے تھے، بہت روئے۔ ماں نے روتے روتے شعر کہنا شروع کیا، کہتی ہے میرے بیٹے نہ رو، تو وہ ہے کبھی لات و حبل کی عبادت مت کرنا،
لا تو حبل کی بتوں کی کبھی تو تائید مت کرنا، میں نے تجھے اللہ کے بھروسے سونپ دیا ہے، لوگ تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے، شیطان تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، کیونکہ میں نے تجھے اللہ کو سونپا ہے۔ اس سے ان کا عقیدہ بھی پتا چلتا ہے، وہ لا تو حبل والی نہیں تھی، وہ اللہ والی تھی، اسی لے کر لا تو حبل کی تائید مت کرنا، میں نے تجھے اللہ کو اس کے سپرد کیا، اللہ کو سونپ دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہے اللہ اکبر، میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تمتماتا ہے، یہ میرا خوبصورت سا بیٹا ہے۔ اور پھر کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آ جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ مشرق و مغرب میں میرے ڈنکے بجتے رہیں گے، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے میرا تذکرہ ہوتا رہے گا، میرے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اے سیدہ آمنہ، تم پر میرے ماں باپ قربان، تم نے سچ کہا تھا جب تم یہ بات کہہ رہی تھی، اپلیٹا بنا تھا یا نہ بنا تھا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آج ابوا سے نگاہ کرم فرما دے، یہ اپلیٹا والے آج اس شادی کی خوشی کے موقع پر بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف ہم ہی یاد نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں عاشقان رسول آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے، آپ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ ام ایمن کا ہاتھ پکڑا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا ام ایمن میری ضمانت کو سنبھال کے مکے تک پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد حضور کا چہرہ دیکھتی ہے، چہرہ دیکھ کر کے حضور کو دعائیں دے کے کہتی تیری بڑی شان ہوگی۔ آئے ہائے ہائے، ہر ماں کہتی ہے نا، لیکن حضور کی امی کتنے یہ تیری بڑی شان ہوگی، مشرق و مغرب میں تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے ایک ہچکی آئی ہے، اور اس ہچکی کے ساتھ حضور کی امی جان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا۔ ہچکی آئی اور دنیا سے چلی، حضور نے ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا امی امی، تھوڑی دیر پہلے جو شعر پڑھ رہی تھی ذرا اور پڑھو نا امی۔ ام ایمن نے سینے سے چمٹا لیا اور چمٹا کر کے کہا میرے لال، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے، تمہاری امی دنیا میں نہ رہی، اب یہ قبر کی زینت بنے گی۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی مشیت کہ ام ایمن نے منع کر دیا، ورنہ اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ میری نبی کی ماں بول پڑتی ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر حضور نے اپنی امی کی قبر بنائی اور قبر میں امی کو لٹایا، اور لٹا کر جب قبر پہ مٹی برابر کر دی، ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، چلو۔ ام ایمن نے 3 آئے تھے، 2 جا رہے تھے، ننھے سے معصوم 6 سال کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا چلو۔ تو ام ایمن کو پلٹ کر کہا میری امی کہاں ہے؟ کہا بیٹا اب تمہاری امی ہمیشہ یہیں رہے گی، اب وہ ہمارے ساتھ مکہ نہیں آئے گی۔ ہاتھ چھڑایا، پھر ٹیلے پر چڑھے۔ ام ایمن بیان کرتی ہے کہ جب میں دوڑ کر پہنچی تو دیکھا ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، آنسو قبر پر بہ رہے تھے، اور کہتے تھے امی تمہیں تو پتا تھا نا کہ اس وقت تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے سینے سے لگایا، گود میں اٹھایا، اور جب میں لے کر چلی تھی تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، پتہ نہیں کیسے آنسو خشک ہوئے اور ابوا سے کیسے پہنچے۔ لیکن آخری بات یہ، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے، ماں باپ کے فرما برداروں کے لیے بھی یاد رکھنا۔ حضور پوری زندگی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا انتظار ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے تھے۔ کونے میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام اچانک، صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور بیٹھے ہوتے تو سب حضور ہی کو دیکھتے رہتے، حضور نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے ہوتے، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور علیہ السلام نگاہیں نیچی کر کے اچانک موٹے موٹے آنسو گالوں پر آ رہے ہیں اور داڑھی شریف پر نچھاور ہو رہے ہیں، صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا، جلدی سے قریب آئے، آگے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امی کی یاد آ گئی۔ دیکھا
خدا جس کو بے حجاب اپنا دیدار کرائے، جس کی شان یہ ہے، اس کو بھی ماں کی یاد آ رہی ہے اور کہتے ہیں میری امی کی یاد، اور یہ کہہ کے رونے لگے۔ جب امی کا ذکر آیا تو سب رو پڑے۔ شاید یہاں بھی کچھ آنکھیں اشک بار ہے حضور کی امی کی خاطر۔ تو جب حضور سے امی کا ذکر سنا ہوگا تو لوگ کتنا رو رہے ہوں گے۔ کاش ہمارے یہ گنہگار آنکھوں سے نکلنے والے آنسو مقام ابوا میں قبول ہو جائے تو ہمارے نجات کا سبب بن جائے۔ سب رو پڑے۔ میری امی یاد آ گئی، آج میری امی یاد ہے۔ کاش میری امی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور کہے میری امی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میری ماں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سب رو پڑے۔ روتے روتے جب افاقہ ہوا تھوڑے آنسو تھمے، سرکار نے سر اٹھا کے کہا اے میرے صحابہ، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ فرمایا میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو میری حاجت ہوتی، میری ضرورت پیش آتی، میری ماں مجھے آواز دیتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ آئے آئے آئے، یہی تو بات ہے نا۔ بڑے سے بڑے نقیب، بڑے سے بڑے خطیب، بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے سیاستداں، بڑے سے بڑے ٹیچر، بڑے سے بڑے استاد کی زبان سے بڑے بڑے القابات سن کر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ماں کی زبان سے بیٹا سن کے لطف آتا ہے۔ کیا جادو ہے ماں کی زبان میں، جب بیٹا کہتی ہے تو دنیا کے سارے غم ہیچ ہونے لگتے، دنیا کے سارے غم ہلکے پڑنے لگتے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جب ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، جس کو واقعی بیٹا کہنے کا حق ہے، جب وہ بیٹا کہہ کے پکارتی ہے تو پھر بات بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ اے بیٹے اور بیٹیوں، اگر وہ زبان اس وقت سلامت ہے تو تم اپنے زمانے کے سب سے زیادہ تقدیر والے ہو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اس منہ کو سلامت رکھے، اس زبان کو سلامت رکھے جو ماں باپ تمہیں بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ جس دن بیٹا کہنے والی یہ زبانیں نہ رہے گی اس دن ترسو گے، اس دن ترسو گے، اس دن تڑپو گے۔ قدر کر لو، قدر نعمت، جو نعمت کی قدر ہوتی، قدر نعمت بعد زوال، نعمتوں کی قدر ہمیشہ اس کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ نعمت کبھی جائے، اس کی قدر کیجئے، اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ یہ نعمت سلامت رہے۔ کہا کاش، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، ورنہ حدیث پڑھنے کی میری ہمت نہیں ہوتی، اس لیے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی، میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور وہ کہتی میرے بیٹے محمد کہاں ہو، ادھر آؤ۔ بس وہ کہتی نا کہاں ہو، ادھر آؤ، میری ماں کی آواز سنتا، حالت نماز میں میری ماں کی آواز سنتا اور نماز چھوڑ دیتا، اور نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا۔ یہ کہہ کے حضور پھر روئے اور سارے صحابہ کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو نکلے۔ یہ ہے رسول اللہ کا ماں سے پیار، امی سے پیار۔ یہ نکاح کی تقریبات رشتوں کی تجدید کے لیے، تجدید وفا کے لیے۔ چوتھا روپ اب بیان کرنے کا وقت نہیں، مجھے یاد دلائیے گا، میں پھر کبھی آؤں گا اپلیٹا تو صرف عورت کے چوتھے روپ پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ محفل قبول ہو، ذریعہ نجات ہو۔ یہ بچہ جس کی شادی ہے اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ کا صدقہ اس کی شادی میں عطا کرے، ہر شادی میں عطا کرے۔ اب تک رشتے اگر توڑ رکھیں، خود سے جا کے رشتے جوڑو۔ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، سب رشتوں کا خیال کرو۔ خواتین سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو رشتہ داروں سے توڑو مت، ان کو رشتہ داروں سے جوڑو، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، مدد کرنے والے لوگ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں آخر میں، بیوی یا کوئی کتنا منع کرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے، کسی کی نہ مانو، حسن سلوک کرتے رہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.